نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ یہود یہ کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدوا، تب تم ہدایت پاؤ گے۔ یعنی مدینہ کے یہود لوگوں کو خفیہ خفیہ اس بات پر اکساتے تھے کہ تم یہ کیا مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اگر تم نے ہدایت پانی ہے تو تم یا تو یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہ یہودیت یا نصرانیت کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ملت ابراہیم جو ہے وہ اصل ہے۔ فرمایا بلکہ ان کو کہو کہ تم شامل ہو جاؤ ملت ابراہیم میں، حنیفہ جو بالکل توحید پرست تھے، سیدھے راستے پر تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی شرک کا کوئی شائبہ تک اس میں نہیں تھا، جبکہ تمہارے اعمال، تمہارے نظریات، تمہارے خیالات جو ہے وہ مشرکانہ ہیں۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل، اور مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم ان کو یہ کہو کہ ہم تو بھئی ایمان لے آئے ہیں اللہ پر۔ قولوا، ان سے تم کہو کہ آمنا باللہ، ہم تو ایمان لے آئے اللہ پر، وما انزل الینا، جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر بھی، اور وما انزل الی ابراہیم، جو ابراہیم کی طرف نازل کیا گیا تھا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، والاسباط، اور ان کی اولاد پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا یہ ہے اصل ایمان، یعنی اللہ کی دی ہوئی جو ہدایت ہے ہم اس میں کوئی فرق نہیں کرتے، سارے انبیاء پر اللہ نے اپنی جو ہدایت نازل فرمائی تھی ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ہم یہ مانتے ہیں سب کو ہدایت اللہ ہی نے دی تھی، اللہ ہی نے کتابیں بھیجی تھیں، اللہ ہی کے پیغمبر جبرائیل آتے تھے اور ہدایت لاتے تھے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو یعنی یہود کے جواب میں تم ان کو یہ بتاؤ کہ اصل تو یہ ہے کہ ہم کسی ایک دو پیغمبروں کو نہیں مانتے، ہم سب کو مانتے ہیں، سارے پیغمبروں پر اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانا ہو تو اس طرح لاؤ، اور کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم ایمان لاتے ہو، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح کہ یہ ایمان لائے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کے ایمان کو اللہ نے قرآن مجید میں بہت جگہ بیان فرمایا کہ یہ ہے معیار، ایمان لانا ہو تو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ ایمان لائے ہیں، کہ یہ اس نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس سے پہلے جتنے انبیاء ہیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ان کی طرح ایمان لے آؤ تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیر لو، نم ایمانو، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم ضد پر ہو، اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہو۔ اللہ اس کو جانتا ہے، دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اگر تم اڑے ہوئے ہو ضد پر، اپنے تعصب پر، پھر تمہارا کوئی علاج نہیں۔
جو بندہ اپنی ضد اور تعصب پر اڑ جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے پھر راستہ جہنم کا ہے۔ اس لیے دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے، اپنے کان بھی، اپنے دل کے دروازے بھی، سوچ بھی ہمیشہ کھلی رکھنی چاہیے۔ جب بھی جہاں بھی آپ کو کوئی اچھی چیز مل جائے اللہ کے رسول کی طرف سے تو اس کو فوراً قبول کر لیا جائے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہا کہ آپ ان کو فرما دیجیے کہ ہمارے لیے اللہ کافی۔ تو اگر تم اس طرح یہ بات بناتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ضد پر ہو، لیکن ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یعنی اگر وہ سننے والا اور جاننے والا ہے اس کا مطلب قیامت کے دن پھر وہ پوچھے گا۔ تو تم اگر جس بات پر ضد پر قائم ہو تو چونکہ اللہ سنتا بھی ہے، چونکہ اللہ جانتا بھی ہے، وہ علم والا بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لازماً وہ پھر اس کی پرسش بھی کرے گا، پوچھ گچھ بھی کرے گا۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، فرمایا اللہ کے رنگ سے کس کا بہتر رنگ ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ فرقوں کے، یہ مسلکوں کے، یہ مذہبوں کے، اور یہ رنگ اصل رنگ نہیں ہے، اصل رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کی طرف جھکنے والے ہیں۔ یعنی اگر تم نے رنگ اختیار کرنا ہے، یہ اصل میں عیسائیت کی طرف اشارہ ہے کہ عیسائیت جب کسی کو عیسائی بناتے تھے اس کو کہتے ہیں بپتسمہ، اس کو پانی کے اندر ڈبوتے تھے، ایک رنگ خاص اس پر لگاتے تھے۔ فرمایا یہ رنگ لگانا ہے اس پہ اللہ کا رنگ لگاؤ، اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اخلاص کا رنگ ہے۔ یعنی سارے رنگ اللہ کے ہیں، اللہ کا کوئی خاص رنگ نہیں ہے، کوئی سبز ہو، کوئی براؤن، کوئی نیلا، پیلا، کالا، یہ رنگ نہیں ہے۔ اللہ کے رنگ سے مراد اخلاص کا رنگ ہے، اللہ کے رنگ سے مراد توحید کا رنگ ہے، اللہ کے رنگ سے مراد جب اسی کا ہو جانا، حنیف بن جانا، مسلم بن جانا، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ فرمایا یہ رنگ لگانا ہے تو پھر یہ رنگ لگاؤ۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں مسلمانوں نے بھی کچھ خاص رنگ لگا لیے، کچھ جماعتوں نے، کچھ پارٹیوں نے، کچھ مسلکوں نے، کچھ مذہبوں نے اپنے اپنے رنگ خاص کیے ہوئے ہیں۔ یہ رنگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی بھی رنگ ہے، سارے اللہ کے رنگ ہیں۔ جس طرح ساری زبانیں اللہ کی دی ہوئی زبانیں ہیں، سارے رنگ اللہ کے رنگ ہیں۔ ان میں سے ہر وہ رنگ اللہ کو پسند ہے جو اخلاص والا ہے، جو خلوص والا ہے، جو توحید والا ہے، جو رسالت کے راستے پر قائم رنگ ہے۔ ورنہ جو بھی رنگ لگاتے جاؤ، چاہے سبز لگاؤ، چاہے براؤن لگاؤ، چاہے سفید لگاؤ، کالا لگاؤ، اس کی کوئی حیثیت نہیں جب تک اس کے اندر اخلاص نہ ہو، جب تک اس کے اندر توحید اور رسالت کی پوری حنیفیت نہ ہو، سیدھا راستہ نہ ہو۔ یعنی ہمارے ہاں عجیب المیہ ہے کہ ہم نے کچھ جماعتوں نے کچھ خاص رنگوں کو خاص رنگ بنا کہ دین کا رنگ، دین کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ دین کا رنگ اخلاص کا رنگ ہوتا ہے، دین کا رنگ اللہ اور رسول کا ہوتا ہے بس۔ اور جو بھی اللہ کے رسول اور کے رنگ میں رنگ جائے وہ اللہ کے رسول والا، چاہے وہ سفید ہو، وہ کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو۔ اب دیکھیے یہ ہمارے ہاں بڑی غلط فہمی پھیلائی گئی ہے کہ چونکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا رنگ سبز ہے، اس لیے سبز بڑا متبرک ہے۔ یہ تو سبز تو اس زمانے کے اندر ہوا، ایک زمانہ تھا کہ اس کا رنگ نیلا تھا، اس وقت اس کو کہا جاتا تھا گنبد ازرق، خضرا کہتے ہیں سبز کو، خضرا کہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا اس کا رنگ سفید تھا تو اس کو کہتے ہیں گنبد ابیض۔ تو یہ رنگ بدلتے رہتے ہیں، رنگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح زبانوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اصل حیثیت نیتوں کی ہے، دل کے حال کی ہے اور اخلاص کی ہے۔ فرمایا کہ تم ان کو بتا دو، قل اتحاجوننا فی اللہ، اگر تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، تو وہ اللہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو تو اللہ ہم سے پوچھ لے گا۔ اگر ہم مجرم ہوئے تو ہماری پکڑ ہو جائے گی، تم ہوئے تمہاری پکڑ ہو جائے گی، کیونکہ تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، تم اس کے جواب دہ نہیں ہو۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اللہ ہی کے لیے ہیں، توحید پر ہی قائم ہیں۔ یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ ضد پر اڑ جائے، جھگڑے پر اتر آئے، پھر اس سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ضد پر بحث نہیں کرنی چاہیے کہ بس ٹھیک ہے تمہارے لیے تمہارا عمل، ہمارے لیے ہمارا عمل۔ اگر میں مخلص ہوں تو اللہ مجھ کو بھی جانتا ہے، تم مخلص ہو تو اللہ تم کو بھی جانتا ہے، بس اللہ خود ہی ہم سے حساب لے لے گا۔ بحث میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اسحاق اور اسماعیل اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، کانو ہودن او نصارا، کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے۔ ان کا یہ دعویٰ تھا یہودیوں کا، یہ نام انہوں نے خود ہی رکھ لیے تھے۔
اللہ فرماتے ہیں کل اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ یہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن ازلم ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے؟ یعنی تورات کے اندر یہ شہادتیں موجود تھی نا، انجیل بھی موجود تھی، اور یہ اس کو چھپاتے تھے، یہ عام لوگوں کو وہ باتیں نہیں بتاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تم اس سے بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کر رہے ہو نا اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ جب اللہ اس سے غافل نہیں ہے تو لازم تمہاری جواب طلبی ہوگی۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، اور پرانے جو گزر چکے، اللہ نے فرمایا پھر دوبارہ اسی آیت کو دہرایا جا رہا ہے کہ یہ ایک امت تھی، ایک گروہ تھی، ایک قوم تھی جو گزر چکی۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا۔ نہ تمہیں ان کا حساب دینا ہے نہ انہوں نے تمہارا حساب دینا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا اس کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ تو اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا الحمدللہ پہلا سپارہ ختم ہوا۔